ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. زمزم کوثر تسنیم لکھ نہیں سکتا. اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا. میں اگر ساتھ سمندر نچوڑ دوں راحت آپ کے نام کی کلیم لکھ نہیں سکتا. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو. قرآن کے پاروں میں ان کی ہی تجلی ہے. ان چاند ستاروں میں ان چاند ستاروں میں ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں. بڑا خوبصورت جلسہ دستار بندی کے حوالے سے بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا. آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں. بڑے حوصلے سے آپ سن رہے ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے, کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, آپ کے دماغ کی بیداری کو ٹٹولتے ہوئے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے, جبریل کو 3 چیزیں پسند ہیں, اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں, وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, نبی کے 4 یار کو 3 چیزیں پسند ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے, ہمارے نبی کو 3 چیزیں پسند ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہ میرا آخری سوال ہے. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. جس بچے کی دستار بندی ہے اللہ اس بچے کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. جبریل فرشتہ نبی کی خدمت میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا, غریبوں سے محبت کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, یہ جبریل کو پسند ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ. جبریل نے خدا کے واسطے سے فرمایا کہ خدا کو 3 چیزیں پسند ہیں, بندوں کا صبر, بندوں کا فاقہ, بندوں کی قربانی. اللہ کو پسند ہے. اللہ کے رسول نے جواب میں فرمائے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. میری بیٹی آپ کے نکاح میں,
آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تسلی ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہوں اطمینان ہوتا ہے، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹھے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پرانا کپڑا پہنتا ہوں، پھٹ جاتا ہے پیبند لگا لیتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، نیک کام کرتا ہوں، دوسرے کو نیک کام کا حکم کرتا ہوں، گناہ چھوڑتا ہوں، دوسرے کو گناہ چھوڑنے کی تاکید کرتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمائے سبحان اللہ۔ وہ بیٹھے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں، ننگے کو کپڑا پہناتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹھے، حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، گرمی کا روزہ رکھتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں، یا جان لیتا ہوں اللہ کے لیے، یا جان دیتا ہوں اللہ کے لیے، یہ مجھ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ۔ اب سب کے کان کھڑے ہیں کہ نبی کو کیا چیزیں پسند ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، نماز پسند ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر غم ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، ابھی بھی آپ مکمل بیدار نہیں ہیں۔ نبی آتے ہیں آخر میں، نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ خدا کی مہربانی اپنی نادانی کے حوالے سے خوبصورت پیغام آغاز پا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بسم اللہ اچھا ہوگا تو خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ بچہ ہر بات کو رو کر کے منواتا ہے۔ اس کو باپ سے کچھ چاہیے، مل نہیں رہا ہے، اب BBC لندن چالو ہو گیا، روتا رہے گا جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے۔ اگر ہم اللہ سے رو کر کے اپنی بات منوانے والے بن جائیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کتنے ہی بڑے باپ کا وہ بیٹا ہو جائے پھر بھی وہ زمین پر ہی بیٹھتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سینے سے تکبر نکل جائے، دماغ سے غرور نکل جائے، عاجزی بچے کی طرح آ جائے تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ تیسری خوبی بچے کے اندر دیکھیے آپ، کسی کا بھی بچہ ہے کھلونے سے کھیلتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، کھلونا سے کھیلتا ہے، تھک گیا اس کو توڑ دیتا ہے، یعنی کھلونے کی کوئی قدر و قیمت اس بچے کی نظر میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں اگر ہم رہتے ہیں، دنیا کی قدر و قیمت ہماری نظر سے نکل جائے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو اللہ آسمان کی بلندی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور 5ویں خوبی اور آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑے کو بھول جاتا ہے، کینہ اس کے دل میں ہے ہی نہیں، بس پل میں دشمن ہے، پل میں دوست ہے، دشمنی کو ایک پل میں بھول جاتا ہے۔ اگر پڑوسی کا جھگڑا، بھائی کا جھگڑا 1 منٹ میں اگر بھلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے پر چلا ہی نہیں دے گا بلکہ دوڑا دے گا۔ خوبصورت بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ، اس کو ماں نہلاتی ہے، وہ بچہ روتا ہے لیکن ماں کو کوئی پرواہ نہیں، روتا رہے لیکن اس کو نہلائے گی اس کے کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ جب تک میں اسے نہاؤں گی نہیں، اس کا بدن صاف ستھرا نہیں ہوگا، میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ اللہ کو پتا ہے کہ جب تک میں اپنے بندے کے اوپر مصیبت نہیں ڈالوں گا، یہ روئے گا نہیں، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، اس کو بہت دھیان سنیے گا۔ آج تک دنیا کے دستور میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ کسی نے الو کو پنجرے میں بند کر کے پالا ہو، کوے کو پنجرے میں بند کر کے پالا ہو۔ دنیا کا آج تک دستور یہی ہے کہ پنجرے میں کون بند رہتا ہے؟ طوطا بند رہتا ہے۔ پنجرے میں کون بند رہتی ہے؟ تو بلبل بند رہتی ہے۔ کیوں؟ کوے کی آواز اچھی نہیں ہوتی، بلبل کی آواز اچھی ہوتی ہے، الو کی آواز اچھی نہیں ہوتی، طوطے کی آواز اچھی ہوتی ہے،
اس کو گھر والے بیٹے کی طرح پالتے ہیں، پہلے خود اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن اس بلبل کے دل سے پوچھئے وہ کیا سمجھ رہی ہے، اس طوطے کے دل سے پوچھئے وہ کیا سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر والے ہم پر ستم کر رہے ہیں، لیکن گھر والے کو پتا ہے کہ اس کی میٹھی آواز ہے، اس کو بیٹے کی طرح پال رہے ہیں۔ ٹھیک یہی حال خدا کا ہے، جب خدا کا بندہ مصیبت میں روتا ہے تو اللہ کو ایسے ہی اچھا لگتا ہے جیسے بلبل کی آواز گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا داروں میں شفا دے، تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے، چمکارے چمکار کے مارے، مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ راحت میں اللہ کا شکر کریں گے ہاتھ اٹھائی، مصیبت میں صبر کریں گے ہاتھ اٹھائی، صبر نہیں ہوگا شکایت کریں گے ہاتھ اٹھائی۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے آ رہا، بہت خوبصورت، بہت اچھے ماحول میں مسجد کا جلسہ دستار کے حوالے سے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، جلسہ بڑی جلدی سے آپ کا نکل رہا ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا۔ چاند بھی روشن ہوتا ہے، چراغ بھی روشن ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ چراغ کے اندر جو خوبی ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ایک بات اور بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اونٹ کا شہر ہے مکہ، اس شہر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، لیکن یہ تاریخی نہیں ہے کہ آپ نے اونٹ چرائی ہے، اونٹ چرایا ہے، بکری چرائی ہے، بکری چرائی، اونٹ نہیں چرایا۔ یہ راز ایک لائن میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، بکری چرانا اونٹ چرانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ چھوٹی چیز ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے، اور اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، صبح سے شام تک اس کے پر پہرا لگانا پڑتا ہے، بھیڑیے سے اس کو بچانا پڑتا ہے۔ امت کو جوڑنا تھا، شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ تیسری بات یاد رکھیے، مکہ آپ جائیے، آئیے، لاکھوں کبوتر آپ کو مکے میں نظر آئیں گے، لاکھوں کبوتر آپ کو مدینے میں نظر آئیں گے۔ یہ 1400 سال پرانے کبوتر ہیں۔ اس بیابان میں کبوتر کہاں سے آیا؟ پانی نہیں، دانا نہیں۔ اس راجستھان میں کبوتر کہاں سے آیا؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نبی غار ثور میں آئے تو حفاظت میں کبوتر کھڑا ہوا، جس جوڑے نے انڈا دیا تھا اسی جوڑے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، لاکھوں کبوتر جو نظر آ رہے اسی جوڑے کی نسل ہے۔ ہمارے گھر میں مکڑی ہوتی ہے، ہم جھاڑو لگاتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور ایک ریشم کا کیڑا ہے مالدار، لوگ اس کو کروڑوں میں اربوں میں خریدتے ہیں۔ ریشم کا کیڑا، مکڑی افضل ہے یا ریشم کا کیڑا افضل ہے؟ جس سے ریشم کپڑا تیار ہوتا ہے، یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی جب غار ثور میں آئے تھے تو حفاظت میں مکڑی نے جالا لگایا تھا، ریشم کے کیڑے سے بھی مکڑی افضل ہے۔ ایک آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں حضرت نانوتوی کے حوالے سے، دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر کے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہاں کے ایک پنڈت جی تھے، ان کا نام تھا سوامی دیانند سرسوتی،
انہوں نے حضرت نانوتوی سے بطور مذاق سے کہا یہ بتائیے مولوی صاحب آپ کہتے ہو مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، ہندوستان افضل نہیں ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن ہوا ہوتی ہے، جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ اب بتاؤ گرم ہوا زحمت ہے، مصیبت ہے، اور ٹھنڈی ہوا رحمت ہے۔ اب بتاؤ ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا جائے، مدینہ سے گرم ہوا آئے، تو حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ پنڈی جی سیدھے چار چت ہو گئے۔ انہوں نے جواب دیا حضرت نانوتوی نے کہ جانتے ہیں پنڈی جی ادھر سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ہمارے خوشی میں جاتی ہے، نبی کو دیکھنے جا رہی ہے، نبی کے شہر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جو ہوا مدینے سے آتی ہے ہندوستان وہ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو غم ہوتا ہے کہ مدینے سے جدا ہونے والی ہو، نبی کے شہر سے جدا ہونے والی ہو، اس لیے سر سے لے کر کے پیر تک گرم ہو جاتی ہے۔ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، ابھی تک آپ مکمل دماغ سے بیدار نہیں ہیں۔ حشر کا غم، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام بہت خوبصورت ماحول میں گزر گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ووٹر لسٹ میں جس کا نام نہیں اسی نے ہاتھ اٹھایا، چلیے چلے گا۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو 3 کام کے لیے نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 ہی کام کو دنیا کے لوگوں کے لیے متعین فرمایا۔ اور یہ کن کی بات ہے؟ شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا قرآن، جو 30 پارے کا قرآن ہے، 540 رکوع کا قرآن ہے، یہ پورا کا پورا قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا ہے۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ دوسرا کام رسول اللہ کی اطاعت۔ تیسرا کام مخلوق کی خدمت۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اچھا ایک بات راز کی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے، اس کی ضرورت قدم قدم پر ہے۔ کیسے میں دکھا رہا ہوں۔ کیسے پتا چلے گا ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟ کیسے پتا چلے گا یہ دل ہمارا زندہ ہے؟ کیسے پتا چلے گا خدا ہم سے ہمارا راضی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ یہ بھی قرآن سے ہی پتا چلے گا۔ قرآن ہی ایک کسوٹی ہے جو یہ بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ، خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے، ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ قرآن کی اگر تلاوت ہے، قرآن پر اگر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی نہیں، عمل بھی نہیں تو دعا قبول نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ راضی ہے۔ قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ راضی نہیں۔ دل کے اندر قرآن موجود ہے، اس کا مطلب ہے یہ دل زندہ ہے۔ دل سے قرآن نکل گیا، یہ دل مردہ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو سوتا ہوا اس کو جگایا جا سکتا ہے، جو مر گیا ہے اس کو جگایا نہیں جا سکتا۔ لاکھ جلسے کر لیجئے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس کا دل مر چکا ہے، سویا ہوا نہیں ہے۔ سویا ہوا رہتا تو جاگتا، مر چکا ہے اس لیے بیدار نہیں ہو رہا۔ جانتے قرآن پر 3 حملے ہوئے۔ سب سے پہلا حملہ ہوا بغداد میں، 1257 عیسوی میں حملہ ہوا۔ سارے قرآن کو ایک ایک کر کے دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ سارے قرآن کو ایک ایک کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ دوسرا حملہ ہندوستان میں ہوا 1861 عیسوی میں۔
قرآن پر دوسرا حملہ ہوا، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، نظر آتش کر دیے گئے۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تیسرا حملہ قرآن پر روس کی زمین پر ہوا 1937 میں۔ قرآن پڑھنے پر پابندی، جیل جانا پڑے گا۔ قرآن یاد کرنے پر پھانسی کی سزا۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، انہی مدرسے کے بچوں سے قرآن کی حفاظت ہوئی۔ درزی کی دکان پر یہ جاتے تھے، سلائی کے بہانے سے جاتے تھے، کپڑا کاٹنے کے بہانے سے جاتے تھے، 2 4 5 آیت یاد کر کے لوٹ جاتے تھے۔ دشمن کے ملک میں جہاں پھانسی پر کی سزا سنائی گئی، اس میں ان مدرسوں کے بچے نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ ایک ہی مدرسے کا بچہ حافظ اور ماسٹر دونوں بن سکتا ہے؟ بن جائے گا، آسان ہے، طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال۔ جب آپ کا بچہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے تو اسکول سے نکالیے اس کو، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے، آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا، آپ ٹیوشن کرائیے، آپ کا بچہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، وہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، ان کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا، دھیان رہے۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کرنا۔ انسان کون ہے؟ ایک لائن میں جواب ہے، علم والا ہے تو انسان ہے، علم والا ہے نہیں تو انسان نہیں ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے، دنیا سے زیادہ مطلب نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے۔ کمینے اور نکمے لوگ کون ہیں؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، پیٹ کے چکر میں دین کو بیچ ڈالنے والے، یہ سب سے بڑے کمینے اور نکمے لوگ ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نہیں آتا، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اور جس کو اپنا عیب ہی نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ سونا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ آپ سونے کو ہاتھ میں لیجئے، اس کو ملیے، اپنی مٹھی میں مل کر کے سونے کو ناک سے لگائیے، بدبو آتی۔ سونا کتنا قیمتی، ترقی میں لے کر کے آپ اس کو ملیے، ملنے کے بعد اس کو ناک سے سٹائیے، بدبو آتی ہے۔ یہی سونا، اس کی محبت اگر دل کے اندر اتر جائے تو کتنا بدبودار ہوگا۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کا جو ترقی کا سامان ہے وہ 2 چیزوں کے درمیان میں گھوم رہا ہے، 2 چیزوں کے درمیان۔ ہماری جو دنیا ہے وہ 2 چیزوں کے درمیان میں گھوم رہی ہے، ایک باورچی خانہ، ایک پخانہ۔ باورچی خانہ، پخانہ۔ ہماری دنیا 2 ہی جگہ گشت کر رہی ہے، ایک باورچی خانہ، ایک پخانہ۔ خیال ہوتا ہے کہاں سے کمائیں گے،
جب کما لیا تو کیا پکائیں گے، جب پکا لیا تو کھا لیا، تو اب اس کو خالی کہاں کریں گے؟ دو جگہ ہماری دنیا گھوم رہی ہے، رات دن اسی کے پیچھے پریشان۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ کیوں؟ 4 وجہ سے۔ ایک جگہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے، کہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی ہے۔ جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا اس میں گھس جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ دیکھیں گے، پانی جب زیادہ ہوگا، ضرورت سے زیادہ ہوگا تو سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا۔ جب ضرورت سے زیادہ دنیا ہوگی تو دن برباد ہو جائے گا۔ چوتھی بات دیکھیے گا، پانی کے اندر رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے، رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر حلال کے ساتھ حرام مل جائے تو وہ حلال بھی برباد ہو جاتا، آدمی کو برباد کر دیتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان میں اس کو رکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ ہو گیا الو سے۔ آپ نے پوچھا، اے الو، تو دریا کا پانی نہیں پیتا، گیہوں کا دانہ نہیں کھاتا، بستی میں نہیں رہتا، بستی سے باہر رہتا ہے، بات کیا؟ اور رات میں جاگتا ہے، دن میں سوتا ہے۔ تو الو کا جواب سنیے، اسی پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دریا کا پانی اس لیے نہیں پیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اسی دریا میں ڈبا دیا۔ گیہوں کا دانہ اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ گیہوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکال دیا۔ بستی میں اس لیے نہیں رہتا ہوں کہ دنیا والے کی حکومت ہے، بستی سے باہر اس لیے رہتا ہوں، اللہ کی حکومت میں رہتا ہوں۔ رات میں اس لیے جاگتا ہوں کہ دنیا کو پیغام دیتا ہوں، او سونے والے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ جاگو گے تو کچھ ملے گا، سو گے تو کھو جاؤ گے۔ ایک مثال آپ کے دل تک پہنچ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے جنازے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیے بھائی صاحب، یہ مرنے والے مر گئے، اگر آپ کا پیسہ وسا اس کے ذمے ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، آپ لے لیجئے گا۔ انہوں نے کچھ الٹا سیدھا اگر آپ کو کہہ دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن لکھنے والے نے کہا کہ کوئی حاصل نہیں، کہ جس کو ستایا ہوگا وہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ تو جو کام پہلے کرنا ہے وہ موت سے پہلے کرنا ہے، اور جو کام آخرت کی کرنی ہے وہ موت سے پہلے کرنی ہے۔ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دنیا کے لیے مال، آخرت کے لیے گناہ جمع ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ نوجوانوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے سننے کے لیے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں، ہاں سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہو جائے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اور 2-3 منٹ کا پیغام ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آئینہ لے کر کے آ رہا ہوں کہ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے، 3 چیزوں میں آگے، 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو رونے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ جوانوں کی حالت دکھا رہا ہوں۔ تعلیم میں ہمارا جوان پیچھے، کتنے جوان پڑھائی کرتے ہیں؟ 100 میں 3، 27 گول۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ، 150 کروڑ لوگ پوری دنیا میں جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو ہندوستان ہے، یہاں 40% جوان جاہل ہیں۔ دوسری رپورٹ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، مسلمانوں میں کتنے % مرد جاہل ہیں، کتنے % عورت جاہل ہیں؟ تو دکھایا 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔
یہ تو حال ہے مسلمانوں کا، تعلیم میں مسلمان سب سے پیچھے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تجارت میں۔ 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ اور سود کی قسط ڈالنے والے جوانوں کی تعداد آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔ LIC کی قسط لگانے والا جوان مسلمانوں میں سب سے آگے، تجارت کرنے میں پیچھے، سود کھانے اور کمانے میں آگے۔ مسلمانوں کا حال دیکھ کر کے خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ تیسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ملازمت میں IAS کی نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98 گول۔ IPS کی نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98 گول۔ ریلوے کی نوکری صرف 2 جوان مسلمانوں میں کرتے ہیں، 98 گول۔ جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، اور جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں ہمارا جوان کتنا آگے ہے دکھا رہا ہوں۔ شراب پینے میں سب سے آگے۔ تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ صرف 6 بلین ڈالر۔ صحت پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ 9 بلین ڈالر۔ اور شراب پر ہمارے جوان کتنا پیسہ بہا رہے ہیں؟ 400 بلین ڈالر۔ 400 بلین ڈالر۔ تعلیم کا یہ حال، صحت کا یہ حال، اور شراب کا حال ہے کہ 400 بلین ڈالر شراب کی۔ شراب میں سب سے آگے۔ دوسری مثال، زنا میں سب سے آگے۔ اسکول میں بچہ آ رہا داخلہ لینے کے لیے، ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ تو باپ کا نام لکھاؤ، تو باپ نہیں ہے۔ ارے زندہ ہے یا مردہ ہے لکھاؤ، کہ زندہ بھی نہیں ہے مردہ بھی نہیں ہے۔ کسی اسکول میں 40% بچے آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں۔ کسی اسکول میں 80%، یورپ کے اسکول میں بچے آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں۔ تو بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے جواب دیا، میں وہ بدقسمت بچہ ہوں کہ ماں نے زنا کیا، باپ نے زنا کیا، قصور ماں باپ کا تھا، سزا مجھ معصوم کو ملی۔ زنا میں ہمارا جوان آگے۔ تیسری چیز دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، موبائل میں آگے۔ ابھی آپ کو جمعیت کی رپورٹ سنا رہا ہوں، امارت کی رپورٹ سنا رہا ہوں۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ کیوں؟ 3 وجہ سے، کہ مسلمانوں نے شادی کو تجارت بنا دیا، غریب لڑکی غیر کو لے کر کے بھاگ گئی، اور ماں باپ کو نوکری کرانے کا جوش ایسا ہوا کہ بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی غیر کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور تیسری بات کہ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا، اور بے خبر ہو گیا بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں۔ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جہاں وہ لڑکی ذمہ دار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے۔ 1996 میں اخبار میں آیا، محمد یونس نام کا آدمی اپنی بیٹی ہی کے آبرو پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی بیوی کا انٹرویو آیا، انٹرویو میں یہ آیا کہ میرا شوہر میری ہی بیٹی کی آبرو لوٹ لیا، اس لیے کہ گندی فلم دیکھتا تھا، شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس نے اپنی بیٹی ہی کے آبرو پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک مثال حدیث کے حوالے سے، ایک مثال نبی کی سیرت کے حوالے سے، 2 مثال لا کر کے اپنے جوانوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو ضمانت دے کر کے جا رہا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ شراب چھوڑ دیجئے، زنا چھوڑ دیجئے، موبائل کے غلط استعمال سے آپ باز آ جائیے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرما دے گا۔ ایک عورت نے ایک نوجوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ بند کرنے کے بعد اس نے کہا اس جوان سے، دیکھو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تمہاری آبرو بھی جا سکتی ہے، مگر تم کو اگر آبرو بچانی ہے، جان بچانی ہے، 3 کام میں 1 کام کرنا پڑے گا، یا تو مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، یا تو معصوم کو قتل کرنا ہوگا، یا 1 گلاس شراب ہے اس کو پینا پڑے گا۔ جوان نے سوچا کہ معصوم کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، سب سے چھوٹا گناہ اس نے سمجھا کہ دارو پی لیتے۔ جیسے ہی اس نے 1 گلاس دارو چڑھایا،
سر پر جیسے ہی نشہ آیا لڑکی کو قتل سے زنا بھی کیا، معصوم کو قتل بھی کیا، اور ایک شراب آئی کوئی گناہ باقی نہیں بچا۔ ایک مثال ہے مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی عدالت میں ایک جوان آیا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بات شوق سے کلمہ پڑھو، کہ میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے بھائی؟ کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، کیا شرط ہے؟ کہ روز زنا کرنے کی عادت ہے، اجازت دو گے تب کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول عقل مند انسان تھے، عقل سے بات کی، حکمت سے بات کی، کہا او جوان تم پہلے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ ایک وقت میں دو کام ہوں گے، گناہ الگ کریں گے، اسلام الگ قبول کر لیتے۔ جب جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او جوان، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بال نہ ہو۔ یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بستی ہے۔ اے جوان، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن یاد رکھو زنا کرنے سے پہلے تم جس کی آبرو پر ہاتھ ڈال رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آخری پیغام 5 منٹ کے لیے سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ آپ لڑکے سے زیادہ لڑکی کو تعلیم دلائیے۔ پالن حقانی نے اس کا راز بتایا، ان کے حوالے سے میں آپ کو پیغام سنا رہا ہوں۔ لڑکے سے زیادہ 4 گنا زیادہ لڑکی کو آپ تعلیم دلائیے۔ اس کا راز کیا ہے؟ لڑکی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ آپ نے بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلایا، اگر وہ اچھی بیٹی ثابت ہو گئی تو آگے چل کر کے اچھی بیوی ثابت ہوگی، آگے چل کر کے اچھی ماں ثابت ہوگی، آگے چل کر کے اچھی ساس ثابت ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا، ماں مسلمان، باپ مسلمان نہیں، بیچ میں بچہ کھڑا ہے۔ بچے کا نام انس ہے، ماں کا نام ام سلیم ہے، باپ ادھر ہیں، مسلمان نہیں ہے، تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا مسلمان ہو جا، باپ کہہ رہا بیٹا مسلمان مت بننا۔ بچے کی دیکھیے لاچاری، کبھی وہ ماں کے منہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہ باپ کے منہ کو دیکھ رہا ہے، ماں کا جادو چل گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جوان کا پیغام آیا مسلمان عورت پر، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کہا کہ کر لو، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تمہاری مرضی، ایک شرط ہے، مہر دینا پڑے گا۔ کہا کیا مہر ہوگا؟ کہا میرا مہر اسلام ہے، تم اسلام قبول کر لو، میرا مہر اسلام ہے۔ بیوی کی فرمائش پر شوہر مسلمان ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ حجاج بن یوسف کا دربار ہے، 3 آدمی گرفتار ہیں۔ ایک عورت روتی ہوئی فریاد لے کر کے آئی، کہا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کہا یہ کٹر دشمن ہے، چھوڑ نہیں سکتے، تمہاری فریاد پر، تمہاری سفارش پر ایک آدمی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک طرف اس کا بیٹا گرفتار ہے، ایک طرف اس کا شوہر گرفتار ہے، ایک طرف اس کا بھائی گرفتار ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے
کہ مجھے میرے تینوں آدمیوں کو چھوڑ دو. حجاج بن یوسف نے کہا میرا فیصلہ اٹل ہے, ایک کو چھوڑوں گا, دو کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا. اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہے, وہ بچائے تو کس کو بچائے, موت کے حوالے کرے تو کس کو کرے. 5 منٹ میں اس نے فیصلہ لیا. آپ سکتے میں آ جائیں گے کہ وہ فیصلہ کیا تھا, اور آپ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے. اگر بہن پر ستم کر رہے ہیں تو آپ بہن پر ستم سے توبہ کر لیں گے. 5 منٹ میں اس نے فیصلہ لیا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو. بیٹے کو پھانسی ہو گئی, شوہر کو پھانسی. حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا. اس عورت کو دیکھو, اس نے بھائی کو بچایا, شوہر کو نہیں بچایا. اس نے بھائی کو بچایا, بیٹے کو نہیں بچایا. اس عورت کا جواب سنیے. اس عورت نے کہا کہ حجاج, تم نے مجھے اختیار ہی ایک آدمی کو بچانے کا دیا تھا. میں نے بیٹے کو نہیں بچایا, میں نے شوہر کو نہیں بچایا, میں نے بھائی کو بچایا. بات یہ ہے کہ میں جوان ہوں, میری شادی ہو جائے گی, مجھے شوہر مل جائے گا, خدا مہربان ہوا تو مجھے بیٹا بھی مل جائے گا, لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں, بھائی نہیں آئے گا. خبر حدیثوں میں جس کی آئی, وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. بھائی کا بھائی رہے گا رہزن, حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پہ سر میں چوڑا پیدر کا دامن, بہن کو بھائی ستا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی, وہی زمانہ اب آ رہا ہے. میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا. میں آپ سے 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں, یہ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. اور ایک بات سن کریے, کچھ یاد رہے یا نہ رہے, اس کو یاد کر کے لے جائیے گا. آپ کے گھر میں کبھی آفت مصیبت نہیں آئے گی, یہ گارنٹی ہے. 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے, آپ کے گھر میں کبھی آفت مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت آتی ہے 3 وجہ سے. گناہ کریں گے برابر مصیبت آئے گی, حرام کمائیں گے برابر مصیبت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی. میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں, آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے, گارنٹی آپ کے گھر میں کبھی آفت مصیبت نہیں آئے گی. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. 3 کام پر کھڑے ہو جائیے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ, بیوی کو ہنسائیں گے, ماں کو رلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین, رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کتاب میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ چندہ بھی کر دیں, چندہ کر دیں گے حضرت. ہلو چندہ کیسے کرانا ہے, نقد لینا ہے یا صرف وعدہ؟ نہیں, نقد دے دیتے ہیں یہاں پہ. محمد دانش بن محمد شاہد, حافظ محمد دانش. دستار کے بعد ہوگا یا پہلے؟ دستار ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے چندہ. حافظ محمد دانش. حافظ محمد مہران بن محمد مختار. حافظ محمد ارشد بن محمد کمال.
बैठते जाओ